26 آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کر وہ کہہ رہے بورڈ پوری پی ٹی آئی آن بورڈ تھی. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا جو عشر ہوا ہے، جو جج صاحبان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہیں صدر تھی، قطعاً غلط ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آن بورڈ تھی، ساری تجاویز کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں فائنلائز کی پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ نہیں تھی، آن بورڈ تھی پاکستان تحریک انصاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ووٹ دینے پر بھی تحریک انصاف رضامند تھی، وہ تو خان صاحب نے منع کیا ہے اس لیے ووٹ نہیں دے سکے. نہیں یہ قطعاً غلط ہے. ورنہ یہ سوال آپ پوچھ لیں بیشر گور صاحب سے پوچھ لیں، پر یہ مولانا صاحب کی رائے ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا جو ہوں. اس مذاکرات نہیں کوئی ایسی بات یہ نہیں تھا. ہم نے بڑی کوشش کی، منت ترلے کیے کہ شاید یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارا ساتھ دیں، لیکن عین وقت پہ دغا دے گئے. تو ظاہر ہے اب وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے اتحاد کے اندر، تو پھر آپ کیسے تحریک چلائیں گے، کیسے سڑکوں پر نکلیں گے؟ آپ نے پہلے بھی کوششیں کر لی ہیں، اب بھی آپ کیا مختلف کر لیں گے؟ وہی ہوگا رزلٹ یا نتیجہ جو پہلے نکلا ہے. ایک چیز میں دیکھیں، جو خان چاہتا ہے نا وہی میں بھی چاہتا ہوں، لیکن ایک چیز آپ لکھ لیں کہ جن حالات سے آج کل پارٹی جو ہے گزر رہی ہے، صحیح، عید کے بعد جب تک اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، مجھے کوئی احتجاجی تحریک نظر نہیں آ رہی ہے. میرا نقطہ بھی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوششیں تو کر رہی ہے. آج بھی ایک ڈیلیگیشن آپ کا سندھ کے لیے روانہ ہوا ہے، لیکن جب تک آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا، آپ کی اپنی پارٹی یکجا نہیں ہے، تو یہ تحریک چلنا تو بڑا مشکل لگ رہا ہے. مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن لگ رہا ہے. آگے گلگت بلتستان کے الیکشن بھی آ رہے ہیں. خالد خورشید صاحب جو کمپین کر سکتے تھے، وہ ایک ناجائز اور ایک انتہائی ناانصافی پر مبنی فیصلے کی وجہ سے روپوش ہیں. تو وہ وہاں پہ بھی میں تو امید کروں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب گلگت بلتستان میں پارٹی کے کمپین کے لیے جائیں گے، کیونکہ پہلے میرا ارادہ تھا، لیکن اب جو میری آواز تو انہوں نے جو ہے خاموش کر دی ہے. تو گلگت بلتستان میں بھی کچھ لیڈرز کو جانا چاہیے، پارٹی کی کمپین کرنی چاہیے. ابھی تو فوراً جو مروت صاحب امتحان ہے یا پولیس کوئی ابھی تو جو فوری امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کوئی اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کیمپ لگایا جائے. ہاں سب سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی ان کی رہائی کے والے سے، باقی جو مسائل ہیں ان کو لے کر ایک کیمپ لگانے کی تیاری ہو رہی ہے اڈیالہ جیل کے باہر. پنجاب کی قیادت جو ہے وہ پلان کر رہی ہے. ہے یہ کامیاب حکمت عملی؟ اگر وہ ہو پائے گا ایسا؟ نہیں، میں توقع رکھتا ہوں کہ جس شدت کے ساتھ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب بیانات دے رہے ہیں اور جو جرأت کا اظہار کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ کیمپ لگانے میں کامیاب ہوں گے. لیکن آج ایک بات انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ناکام ہو جائے تو مجھے ضرور دعوت دیں، انشاءاللہ پھر میں کیمپ بھی لگاؤں گا اور کامیاب بھی کروں گا. آپ کے بارے میں تو آج بھی پارٹی سے سوال ہوا ہے، شبلی فراز صاحب نے غیر اہم موضوع قرار دے دیا اس کو. آپ کی پارٹی تو اہم سمجھتی نہیں ہے اس مسئلے کو، آپ کے معاملے کو لے کر؟ وقت آئے گا جب شبلی فراز صاحب ان سوالات کو بڑے اہم قرار دے گا. اچھا، کیسے ہوگا یہ؟ اور یہ وقت کب آئے گا؟ آئے گا جب لوگوں کا ذکر ہوگا تو سوالات پھر اہم ہو جائیں گے. تو مروت صاحب، پارٹی میں آپ نے خود ہی کہا تھا کہ بڑی سازشیں ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر جو ہے، اگلا نمبر آپ کے بعد کس کا لگنے والا ہے پھر؟ میرا خیال ہے لیکن نمبر تو کب کے لوگوں کے لگ چکے ہیں. چند ہی لوگ ہیں جو معاملات پہ چائے ہوئے، باقی سب جو ہیں وہ تو سائیڈ لائن ہیں. بہت سارے لوگ سائیڈ لائن ہیں. خان کی وجہ سے جو ہیں وہ پارٹی میں جو ہیں کونے پہ سائیڈ ہو چکے ہیں، اور نہ ان کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے، نہ ان کو کسی کمیٹی میں ڈالا جاتا ہے، نہ کوئی کور کمیٹی میں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا آئینہ ہوا کرتے تھے. علی محمد خان جو ہیں ایک پی ٹی آئی کی شناخت ہے. شہریار افریدی جو ہیں ان کی یہی صورتحال ہے. پھر شاندانہ گلزار ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے نام سے، اور وہ پی ٹی آئی سے جانی جاتی ہے. لیکن آپ کو میں بتا دوں، پھر اسد قیصر صاحب ہے، آپ کو شاہد خٹک صاحب ہے. آپ کو میں عرض کر دوں کہ اب ان لوگوں کے پیچھے اپنی پی ٹی آئی افیشل میڈیا ٹیم جو ہے ان کی ٹرولنگ میں لگی ہوئی ہے. اور علی امین خان، تو آپ نے سارے وہ نام لیے ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو یہ کے پی سے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، آپ ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں. پنجاب میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے
کہ جس کے خلاف سازش ہو رہی ہو؟ سندھ میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے؟ آپ صرف کے پی کے لیڈران کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پنجاب میں تو جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ جس انداز میں خان صاحب کی توقعات ہیں اس انداز میں شاید کسی دن ان کو نکلنا ہوگا. لیگل ٹیم کی جہاں تک اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ نے نشاندہی کی تھی پچھلے ہفتے کہ وہاں جو پیسہ آیا تھا باہر سے کیسز میں پروسیڈنگ کے لیے، وکلا کے اس فیسوں کے لیے، تو وہ کہہ رہے پیسے میں آپ کہتے ہیں خرد برد ہوئی ہے. یہ کتنا پیسہ آیا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ کوئی آپ کے پاس اس کی تفصیلات آئی ہے مزید؟ خرد برد کا الزام میں نے نہیں لگایا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. البتہ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں یعنی آپ نے شک کا اظہار کہ کیا تھا نا پیسوں اس میں فنڈ کے جب آپ آڈٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ بات وثوق سے کہتا. دیکھیے میں نے جو باتیں کی ہے نا، آڈٹ کیا کوئی کسی کو تکلیف ہے، کوئی چیز چھپانی ہے تو کر لیں. جنید خان نے بھی یہی بات کی ہے، اور بھی آپ کسی پی ٹی آئی کے نہیں تو رہنما سے آپ کو پوچھیں شک کون ہے کہے گا تو کہ تبھی آڈٹ آپ نہیں آڈٹ کا ہونا مطالبہ چاہیے. کر رہے ہیں نا. آڈٹ کا مطالبہ تب کیا جاتا ہے جب آپ کو شک ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی خرد برد ہوئی ہے. تو آپ کو ہے شک وہاں پہ خرد برد ہوئی ہے یا آپ کو یقین ہے ایسا کچھ؟ میرا خیال نہیں، میرا یہ خیال ضرور ہے کہ وکلاء کو جو ادائیگی کی گئی ہے وہ انتہائی ہائی ریٹ ادا کیے گئے ہیں. اچھا. جہاں 10 لاکھ بنتے تھے وہاں پہ 2 کروڑ دیے گئے ہیں. یہ مجھے علم ہے، اور یہ بھی مجھے علم ہے کہ مینیج کیے گئے کہ وکلاء جو ہیں وہ فلاں یا مخصوصی وکلاء ہو، اور جو مفت کے وکیل تھے ہم جیسے ان سے بھی وہ کیس لے کے ہائرڈ وکلاء کو دیے گئے تاکہ ادائیگیاں ہو سکے. صحیح ہے. تو یہ کون کر رہا ہے سارے فیصلے؟ بس ایک ہی گروہ ہیں جو سارے فیصلے کر رہا ہے، وہی جنہوں نے میرا فیصلہ کیا کون ہے ہے وہی لوگ سرپرست؟ کون ہے اسی اس کے گروہ قادر کا ہیں. جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون ہے سرپرست اس کا؟ کون کر رہا ہے فیصلے یہ؟ دیکھیں یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں، وقت اچھا. آنے پہ بتاؤں گا. ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ ان میں سے کوئی ایک منہ کھول دے. اچھا منور صاحب، آپ کی پارٹی نے تو بڑا بیانیہ بنایا تھا، میاں نواز شریف کو بالکل درست سزا ہوئی ہے. آپ کی پارٹی کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب، وہ تو بڑے چور چور کے نعرے لگاتے تھے. انہوں نے پورا ایک بیانیہ بنایا تھا. 2018 کے انتخابات بھی آپ نے اسی پہ لڑے تھے. تو آج آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا غلط تھی. تو یہ کیسے آپ کو لگا کہ میاں صاحب کی سزا غلط تھی؟ حالانکہ آپ کے بانی چیئرمین جو ہے خان صاحب، وہ اس میں پٹیشنر بھی جا کے بنے تھے کیسز کے اندر، اور وہ بھرپور انہوں نے مہم چلائی تھی کہ میاں نواز شریف کو بالکل ٹھیک سزا ہوئی ہے. میں اس فیصلے کو غلط تصور کرتا ہوں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل ہی اپنی انٹرویو میں میرے اس موقف کی تائید کی ہے. اس دن جس دن یہ فیصلہ آیا میرا یہی موقف تھا جو آج میں نے بتایا ہے، اور میں نے ہمیشہ یہی موقف بتایا ہے. اور پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے نا، یہ ایک رائے ہوتی ہے، دوسری میں تو وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہوں. ٹھیک ہے. میں عدالتوں کے فیصلوں کو سیاسی چشمے لگا کے نہیں دیکھتا ہوں، ان کو میرٹ پہ ایگزامن کرتا ہوں.